اگر کس کی دشمنی بہت زیادہ ہے، دشمن زیادہ ہیں، طاقتور ہیں، تعداد میں زیادہ ہے، اسلحے میں زیادہ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کھولو قرآن، پڑھو سورہ یوسف، تمہیں پتہ چل جائے گا دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا، گھر کا ہو تب بھی نہیں بگاڑ سکتا، باہر کا ہو تب بھی نہیں بگاڑ سکتا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں اعتبار تو پڑھو سورہ یوسف کو۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد میں آ کر کنویں میں پھینک دیا، الہ العالمین نے اسی یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر تخت پر بٹھا دیا، اور پھر وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بٹھا دیا، عاجز کر کے بٹھا دیا، اور وہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ کا نام دے کر کہہ رہے کہ ہم پر کوئی صدقہ خیرات کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُف، کیا تم یوسف علیہ السلام کو جانتے ہو؟ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو تو ہم نے بچپن میں ختم کر دیا۔ تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں۔ الہ العالمین قرآن مجید میں یہ قصہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ دشمنوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ رب العالمین کامیاب کریں گے۔ اور جو بندہ اپنی طاقت پر آ جائے گا کہ میرے پاس طاقت بہت ہے، میرے پاس فوج بہت ہے، میرے پاس اسلحہ بہت ہے، میرے پاس سمجھ بہت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر فرعون کا انجام دیکھ لینا کہ فرعون کو ہم نے سارا کچھ دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے اسی دریا سے پار ہو گئے، لیکن الہ العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا۔ الہ العالمین یہ قصہ قرآن میں کیوں بیان کر دیا؟ اس لیے میرے بندو کہ میں اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے مال و اسباب میں الہ العالمین نے کامیابی نہیں رکھی۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں بیان کر دی، اور بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھدی للناس۔ یہ سارے قصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انبیاء کا نام لے کر، ان کے دشمنوں کا نام لے کر، ان کی طاقتوں کا بتا کر، انبیاء کا اللہ رب العالمین پر تقوی بتا کر، اللہ رب العالمین پر توکل بتا کر، سارے کا سارا واقعہ تمام انبیاء میں سے کچھ کے واقعات بیان کر دیے کہ یہ میرے بندو دیکھ لو، ھدی للناس، ان واقعات سے سبق سیکھو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں قرآن تمہیں ساتھ دے رہا ہوں، اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے؟ ایک ہی چھوٹی سی مثال بتا کر ہم نے قرآن مجید کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے، صرف زبان سے قرآن کو مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے ایک واضح مسئلہ بیان کر دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا ہے، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ پہلے انبیاء کے ذکر بھی کیے کہ دیکھو جس نے میری بات مانی میں نے اس کو کامیاب کیا، اور تمہیں بھی بتا رہا ہوں کہ سود سے بچ کر رہنا، سود میں نے حرام کر دیا ہے۔ اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سود کو میں پلنے نہیں دوں گا۔ یمحق اللہ الربا،
اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آج بحیثیت ایک قوم کے ہمارے ملک کے تمام بینک سودی نظام پہ چل رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہم قرآن کی بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، اور سود کو نہیں چھوڑتے۔ یہ تو ایک ملکی سطح پر بات تھی، اب ان بینکوں کے اندر پیسہ جو پڑا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ ہم عوام الناس کا ہی پیسہ پڑا ہوا ہے۔ ہم گورنمنٹ کو اس چیز پر تو مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں بجلی دو، ہمیں گیس دو، ہمیں یہ چیز دو، لیکن اس چیز پر مجبور نہیں کرتے کہ ہمیں سود سے پاک نظام دو۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری چیز بتاتے ہیں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کے جو بات ہمارے بس میں نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ ہم سہل پسند ہو گئے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہماری ہمتیں پست ہو گئیں، اس کو چھوڑو۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ کبھی سوچ کر دیکھنا دن میں کتنی باتیں سچی کرتے ہیں اور کتنی باتیں جھوٹی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم نہ کرنا کبھی کسی پر بھی۔ اور ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہمیں موقع ملے، موقع اگر ہمیں مل جائے تو ہم کہیں پر بھی ظلم کرنے سے چوکتے نہیں ہیں، جو ہو سکے وہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن تو کہہ رہا ہے ھدی للناس، کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، اور اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں کہ ہدایت ملے گی لیکن متقین کو ملے گی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو ملے گی۔ جو یہ سنے گا کہ اللہ نے سود منع کر دیا ہے، اللہ سے ڈر کر سود چھوڑ دے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اس کے مال میں، روزی میں برکت عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، اللہ رب العالمین کامیاب کریں گے۔ یوسف علیہ السلام جب دروازے سے باہر نکلے، باہر عزیز مصر کھڑا تھا، جھوٹ نہیں بولا، سیدھی بات کی، اللہ نے کامیاب کیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پہلے لوگوں کے واقعات بھی بیان کر دیے، تمہیں بھی بتا دیا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دل میں میرا ڈر رکھنا، دل کے اندر ڈر ہوگا تو قرآن فائدہ دے گا۔ جب کسی پر زیادتی کرنے لگو گے تو دل اس بات کی اگر گواہی دے کہ الہ العالمین کو اس کا جواب دینا ہے، پھر تو رک جاؤ گے۔ اور اگر دل اس بات کی گواہی نہیں دے گا، دل اس بات سے نہیں ڈرائے گا، تو میرے بھائیوں آج ہم اس معاشرے میں دیکھ لیں، جس کا جو بس چلتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔